بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ماجد علی ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو آج ہم آپ کو پاکستان کے سابق صدر اور سابق چیف آف آرمی سٹاف جنرل محمد ضیاء الحق کی قبر کی زیارت کروائیں گے اور ان کی زندگی کے حالات و واقعات سے بھی آگاہ کریں گے۔ 12 اگست 1924 کو پنجاب کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے جو کہ برٹش انڈیا کا حصہ تھا۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم شملہ سے حاصل کی۔ جنرل محمد ضیاء الحق کے والد گرامی کا نام محمد اکبر علی تھا جو کہ برٹش انڈین آرمی کا حصہ تھے۔ جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنی ابتدائی تعلیم 1943 میں دلی کے سینٹ اسٹیفن کالج سے حاصل کی، جہاں سے انہوں نے ہسٹری میں BA کی ڈگری مکمل کی۔ اس کے بعد 1945 میں انہوں نے رائل ملٹری انڈین اکیڈمی میں کمیشن حاصل کیا۔ جنرل محمد ضیاء الحق 1947 میں تقسیم ہند کے بعد پاکستان منتقل ہو گئے۔ 1950 میں کمپالا کے ایک ڈاکٹر کی بیٹی سے ان کی شادی ہوئی جو ان کا حقیقی رشتہ دار بھی تھا۔ ان کی زوجہ کا نام شفیق جہاں تھا۔ پاکستان کی آزادی کے بعد ضیاء الحق نے بطور کیپٹن آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ 1962 سے 1964 تک انہوں نے امریکہ میں ٹریننگ حاصل کی۔ ٹریننگ سے واپسی پر انہوں نے بطور ڈائریکٹنگ سٹاف کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ کا چارج سنبھالا۔ 1965 کی جنگ میں انہوں نے 101 انفینٹری بریگیڈ کو بطور اسسٹنٹ کوارٹر ماسٹر سنبھالا، جس کے بعد ان کو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر فائز کر دیا گیا اور 1975 میں 2 اسٹرائک کارپس کی کمانڈ سنبھال لی گئی۔ 7 مارچ 1976 کو وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو نے ضیاء الحق کو آرمی چیف کے عہدے پر فائز کر دیا۔ 1977 کے شروع میں پاکستان کے اندرونی حالات خراب ہونا شروع ہو گئے اور جگہ جگہ دھرنے اور جلوس حکومت کے خلاف نکلنے لگے۔ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے ہاتھوں سے معاملات نکلتے جا رہے تھے، جس کے پیش نظر جنرل ضیاء الحق نے 5 جولائی 1977 کو مارشل لاء پورے ملک میں نافذ کر دیا۔ ہوتے ہی وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو اور اس کے وزراء کو گرفتار کر لیا گیا۔ 16 ستمبر 1978 کو جنرل ضیاء الحق نے صدر پاکستان کا عہدہ بھی سنبھال لیا۔ ضیاء الحق کے دور حکومت میں پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا، جس میں انہوں نے بہت زیادہ ڈیولپمنٹس بھی کروائیں۔ 17 اگست 1988 کو جنرل ضیاء الحق بہاولپور سے اسلام آباد جاتے ہوئے ایک پلین کریش میں شہید ہو گئے، جس میں جنرل ضیاء الحق سمیت کافی آرمی آفیسرز بھی شہید ہوئے، جس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔